جی جی بہت بہت شکریہ. آپ سب بات کر سکتے ہیں وزیر اعظم پاکستان سے 051-9224900 اس نمبر پہ جو آپ کی اسکرین پر بھی آ رہا ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق ہے, آپ بھی کال کر سکتے ہیں, نون لیگ کے, پیپلز پارٹی کے, بلکہ مریم اگر چاہیں وہ بھی, بلاول چاہیں وہ بھی کال کر سکتے ہیں, لیکن انہیں انارو نہیں ملے گا. لیکن ہم اگلے کالر سے اب بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سر آج فخر سے بلند ہو گیا. آپ نے قوم کو یہ بتا دیا کہ جو عوام کے نمائندے ہوتے ہیں, جو شیر ہوتے ہیں, وہ شیر ہوتا ہے. مجھے بہت فخر ہے آپ پہ, شاباش. اور میں ٹی وی پہ جب یہ مناظر دیکھ رہی تھی تو مجھے کوئی حیرت نہیں ہوئی. یقین کریں مجھے بالکل حیرت نہیں ہوئی, کیونکہ وہ مثال تو آپ نے سنی ہوگی نا, جب کہتے ہیں کہ گیدڑ کی جب موت آتی ہے تو وہ شہر کی طرف بھاگتا ہے. چونکہ آپ کے دن گنے ہوئے ہیں. یہ جو سیکیورٹی کے حصار میں آپ آتے جاتے ہیں, یہ سیکیورٹی بھی آپ سے اب واپس لے لی جائے گی انشاءاللہ بہت جلد. تو آپ اس سیکیورٹی کے بغیر ذرا عوام میں نکل کے دیکھیں. 22 کروڑ عوام ہاتھ میں جوتا لیے آپ پر حملہ کرنے کے لیے تیار بیٹھی ہے, اور کئیوں نے تو ہیلز کے ساتھ جوتے پہنے ہوئے. تمہاری اتنی جرت, تمہاری اتنی ہمت. ایک ووٹ چور, آٹا چور, بجلی چور, گیس چور, چینی چور. تمہاری چوری کی داستانیں جب کھلیں گی, جب میڈیا کچھ آزاد ہو گیا ہے, جب اپنی غلامی کی یا دباؤ کی یا خوف کی زنجیریں توڑے گا, جو کہ توڑنا شروع ہو گئے ہیں, تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ عوام کے سامنے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو چکا ہے. اور بڑی اچھی بات ہے کہ عوام کے اندر ایک اویئرنیس آ گئی ہے, جس میں اب آپ لوگوں کی آنکھوں میں دھول نہیں جھونک سکتے. اب وہ دور گیا جب آپ ظلم بھی کرتے تھے, زیادتی بھی کرتے تھے, دھونس اور دھاندلی بھی چلاتے تھے, اور دیوار کے پیچھے چھپ بھی جاتے تھے. اب ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو چند دن تم کو مہلت کے طور پہ مل گئے ہیں, اچھے سے پیکنگ کرنا, پرائم منسٹر ہاؤس میں کوئی چیز چھوڑ کے مت جانا. اور جب یہ دھند چھٹے گی تو تمہاری چوری کی جو داستانیں عوام کے سامنے آئیں گی, تمہاری ATMs کی جو داستانیں عوام کے سامنے آئیں گی, میں یقین سے کہتی ہوں کہ 73 سال میں اتنا بڑا چور پاکستان نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا. بڑے غور سے میری آپ نے بات سنی. یہ جو کرپشن ہے نا, یہ ایک ایسی کینسر ہے جو صرف پاکستان میں نہیں پھیلی ہوئی. یہ ہر غریب ملک جو دنیا کا ہے اس کی بنیادی کرپشن ہے. کرپشن ایک ایسی چیز ہے جو ایک امیر ملک کو تباہ کر دیتی ہے, ایک دیمک کی طرح پھیل جاتی ہے. تو دو قسم کی کرپشن ہے. ایک ہے حکمران کی کرپشن جو ایک ملک کو تباہ کرتی ہے, ملک کو مقروض کر دیتی ہے. یہ سارے غریب ملکوں کی کہانی ہے. پیسہ چوری کرو, اقتدار میں آؤ, پرائم منسٹر بنو, وزیر بنو, پیسہ چوری کرو, کیونکہ وہ آپ پیسہ ملک میں نہیں رکھ سکتے. اگر میں پٹواری ہوں, میں تھانے دار ہوں, میں سرکاری نوکر ہوں, تو چلے میں 1 کروڑ 2 روپے 2 کروڑ کی کرپشن کر لوں گا, 10 کی کر لوں گا, وہ میں اپنے گھر کے نیچے کھود کے تو نیچے چھپا دوں گا. لیکن جب میں اربوں روپے کی کرپشن کروں گا تو وہ تو میری گھر میں نہیں نہ آنے لگی, تو وہ پھر میں حوالہ ہنڈی سے ملک سے باہر بھیجتا ہوں, دگنا نقصان کرتا ہوں. پہلے میں چوری میں اربوں روپے کی, پھر جب میں, کیونکہ وہ ملک میں نہیں چھپ سکتی, میں جب ملک سے باہر بھیجتا ہوں, آف شور اکاؤنٹس میں بھیجتا ہوں, لندن میں مہنگے مہنگے علاقوں میں بڑے بڑے محل خریدتا ہوں, تو ملک کو اصل میں نقصان میری طرح کا. جب پرائم منسٹر چوری شروع کرتا ہے تو اصل تباہی ملک کی تب آتی ہے. یہ جو آف شور ٹیکس, جو ٹیکس ہیونز ہیں جدھر یہ پیسہ چھپایا جاتا ہے کمپنیز کے نام پہ, اور پھر یہ جو بڑے بڑے لندن میں اور یہ نیو یارک میں بڑے بڑے محلات لیے جاتے ہیں, ڈیولپنگ ورلڈ ہماری طرح کے ملکوں کا 7,000 ارب ڈالر پڑا ہوا ہے باہر. اور ہم اب, میں وہ پاکستانی لیڈر ہوں جو چند ان ملکوں میں سے ہیں جو پورا زور لگا رہے ہیں کہ ہمارے ملکوں کا پیسہ واپس کریں. اور وہ جو طاقتور ملک ہیں وہ کیوں نہیں کر رہے؟ کیونکہ ان کو فائدہ ہو رہا ہے. جب ہمارے سے یہاں ہزار ارب ڈالر جب غریب ملکوں سے وہاں جاتا ہے تو نوکریاں ادھر ہوتی ہیں, خوشحالی ادھر ہوتی ہے.
तबाही इधर आ जाती है, गुर्बत इधर आ जाती है। ये सबसे बड़ा मसला है करप्शन का। अब मैं जो आपको आखिरी बात कहना चाहता हूं, देखें, करप्शन सिर्फ कानून से नहीं लड़ी जाती, करप्शन एक कौम लड़ती है, क्योंकि कौम के ऊपर नुकसान होता है, कौम गरीब हो जाती है, गुर्बत बढ़ जाती है, तो सारी कौम मिलकर करप्शन का मुकाबला करती है। अब मैं इमरान खान हर रोज करप्शन की बात करे, लोग तो तंग आ जाए सुन 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 के, जी कोई पकड़ा ही नहीं जा रहा। लेकिन इमरान खान अकेला नहीं लड़ सकता, अदलिया ने पूरा लड़ना होता है इस करप्शन से। अब कई आपके सामने हैं कि वो जजेस ने उठ के, पता चला एक कन्विक्टेड आदमी को हम कम से कम कह रहे थे कि नवाज शरीफ कम से कम 7 अरब रुपए का इसकी श्योरिटी बॉन्ड दो, उन्होंने उसके बावजूद बाहर भेज दिया। तो अदलिया अगर साथ नहीं देगी, हम नहीं लड़ सकते। अगर इसके अंदर नैब ने सही केसेस बनाने होते हैं, वो हमारे हाथ में नहीं है। यहां बड़े बड़े करप्ट लोगों को, उनको ऐसे शादियों पे बुलाया जाता है जैसे कोई वीआईपीज आ रहे हैं, सारे लोग उनको ऐसे मिल रहे हैं जैसे कि वो उन्होंने पता नहीं कश्मीर फतह कर लिया है। लोग उनको जब बुरा ही नहीं समझेंगे तो क्या आपका ख्याल है कानून बनाने से करप्शन खत्म हो जाती है? क्यों पटवारी नहीं करप्शन करेगा? क्यों नहीं कोई और रिश्वत लेगा? जब माशरे में वो देख रहे हैं कि ऊपर बड़े बड़े करप्ट लोगों को वो जेल से, नैब से निकल रहे हैं, उनके ऊपर फूल फेंक रहे हैं जो उन्होंने कोई बहुत बड़ा मार्का मारा है। ये जो आजकल जंग लड़ी जा रही है रूल ऑफ लॉ की, कानून की बालादस्ती की जंग है। एक वो लोग हैं जो कहते हैं जी हम कानून के ऊपर हैं, हमें जुर्रत कैसे हुई पाकिस्तान के कानून की कि हमारे ऊपर हाथ डालो। वो जाके मुजाहरे कर रहे हैं, सब इकट्ठे हो रहे हैं कि जी इसकी गवर्नमेंट गिराओ इमरान खान की, इससे बुरा आदमी कोई नहीं आया। क्या जंग चल रही है? इमरान खान का क्या कसूर है कि जी एनआरओ नहीं दे रहा? इनके जो पहले हमेशा इनसे होता रहा है, जो जिसकी वजह से आज ये मुल्क नीचे गिरा हुआ है, हमेशा इन लोगों के लिए एक कानून और आम बेचारे गरीब आदमी के लिए दूसरा कानून। तो ये जो पाकिस्तान में आज जंग चल रही है, ये कानून की बालादस्ती की जंग है। एक छोटा सा तबका जिसको आदत पड़ी हुई है खून चूस के, पैसे बना के, गुर्बत पैदा करके, वो इस वक्त सब इकट्ठे हुए हैं। और दूसरी तरफ हमारी तरह के लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं इस मुल्क के अंदर कि सबको कानून के नीचे लाया जाए। ये आपको समझने की चीजें हैं कि ये जंग सारी कौम लड़ती है, अकेला इमरान खान ये जंग नहीं जीत सकता। हम सब ने मिलके फैसला करना है। तो ऊपर से करप्शन के ऊपर हाथ डाला जाता है, नीचे बाप के फिर पटवारी वो सब खुद ही ठीक हो जाते हैं। आपने कहा ना जी कीमत बढ़ गई है, मुझे ये कि जी करप्शन की कीमत बढ़ गई। करप्शन की कीमत कैसे नहीं बढ़ेगी जब वो सारा देख रहे हैं नीचे के जी हमारे तो हालात वैसे मुश्किल है महंगाई में, तो ऊपर जो अरबों रुपए की चोरी करके बैठे उनके ऊपर लोग फूल फेंक रहे हैं।